حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت افراد میں ہیں جو ابتدائی دور پر 8 بندے جب حضور پاک پر ایمان لائے، ان 8 میں یہ ایک ہیں، اور انہوں نے سختیاں بہت جھیلی ہیں۔ یہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، آہستہ ٹھیک نہیں، خام خواہ تیز کرنا، ایک دفعہ ٹھیک ہے، آہستہ ضرورت ہے تیز کرنا، جنہیں سامنے بیٹھے نہیں نہ کو سنو، بہرحال کہیں کو نہ سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاندان کے ہیں، یہ دونوں فیملی ممبر ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ اسلام کا جب انہوں نے اعلان فرمایا نا، تو ان پر مصیبتیں ایسے آئی جیسے تسبیح کو کاٹ دو اور دانے پے در پے گرتے ہیں۔ ان کا سگا بھائی ہے عثمان بن عبید اللہ، وہ اسلام کا اتنا مخالف تھا کہ انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا اور پیٹا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ بزنس مین آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، اور ان کی ڈیلی کی آمدن میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ ان کی کتنی آمدن ہوا کرتی تھی، لیکن ان کو جو توحید کا مزہ تھا نا، وہ ان سے نہیں چھوٹا گیا۔ انہوں نے کہا جی جو کرنا ہے کر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام میں جب داخل ہو رہے ہیں، والد کا نام عبید اللہ ہے، والدہ کا نام صعبہ ہے، قبیلہ بنو تمیم ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی بنے تھے کہ اپنی تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ہدیہ رکھا کرتے تھے۔ جس وقت رسالت مآب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے نا، تو حضرت طلحہ اس وقت ملک شام گئے ہوئے تھے اور ملک شام سے واپس آ رہے تھے، اور ان کے پاس تجارتی سامان تھا اپنا ذاتی۔ آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کے راستے پہ ہیں، یہ جو خفیہ سفر ہے، اور حضرت طلحہ شام سے مکہ آ رہے ہیں، اور یہ بھی اسی سفر سے ہی مدینہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہو گئی۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس راز سے بھی انہیں رازدار بنایا کہ میں اور ابو بکر مدینہ جا رہے ہیں، حالانکہ اس موقع پر یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو چیزیں تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ ہدیہ کی تھی، حضرت طلحہ نے ان کو دیکھ کے اندازہ لگایا، تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے مال سے کچھ ہدیہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا سوٹ، اس میں جو آپ کو اچھا لگے آپ کپڑے اٹھا لیں، جو کھانے کی چیز ہو، یعنی ضرورت کے مطابق رسالت مآب علیہ السلام کو وہاں ہدیہ پیش کیا۔ مکہ مکرمہ آئے اور یہ سب کو اپنے مال وغیرہ میں جس کا لینا دینا تھا وہ کیا، حساب کلیئر، اور فوراً مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ یعنی آپ اندازہ لگے اس بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی مکہ مکرمہ آیا ہوں، اپنا سامان لے کر آیا ہوں، 1 سال کی تجارت چلے گی، اس میں کچھ ذرہ برابر بھی معاملہ نہیں دیکھا، اور سارے کا سارا اسلام پہ لگانے کے لیے لگا کر رسول اللہ کے پاس مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی یقین مانے محبتوں کی انتہا کی ہے نا کہ اس انتہا کا نام و نشان اس تاریخ میں ملنا بڑا مشکل ہے۔ جنگ بدر میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت یوں نہیں ہے کہ یہ جنگ میں مجاہد بن کے لڑے ہوں، لیکن یہ بدری ضرور ہے۔ آپ کہیں گے بدر میں لڑے نہیں ہیں تو بدری صحابی کیسے ہیں؟ امیر کی تشکیل میں کوئی مجاہد کسی جگہ چلا جائے اور وہ جہاد میں شریک نہ ہو، ان دنوں میں امیر کی تشکیل میں ہو تو وہ بھی مجاہد شمار ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن بدری صحابہ انہیں شمار کیا گیا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کی تشکیل تھی کہ آپ کی جو بیوی میری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی خدمت آپ کریں، تو اس امیر کی اطاعت میں تھے، اس لیے بدری شمار ہوئے۔ حضرت سعید ابن زید اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی جستجو کے لیے بھیجا تھا کہ آپ وہاں جائیں، ان کی معلومات لے کر آئیں، وہ جو دشمن کا قافلہ آ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو یہ بھی اطاعت امیر میں شامل تھے، بدر میں شامل نہ ہوئے، لیکن انہیں مال غنیمت کا حصہ دے کر بدری شمار کیا گیا۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی ہے۔ جنگ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابیاں اور ان کی وہاں پر مجاہدانہ کاروائیاں ایک طرف،
اور باقی جہاد میں باقی لوگوں کے معاملات اگر ایک طرف کہیں تو شاید بے جا نہ ہو۔ جب کافروں کی طرف سے دوسری بار حملہ ہوا تھا نا احد میں آخر میں، تو رسالت مآب علیہ السلام کے دفاع میں یہ خود پیش ہوئے تھے۔ یقین مانیں میں نے تاریخ سے ان کے زخم شمار کیے ہیں کہ ان کو جسم کے کس کس حصے پر تیر کا، تلوار کا، نیزے کا، رعب کا زخم لگا ہے، کوئی 64 سے لے کر 75 تک کے زخموں کی تعداد بنتی، یہ ایک جنگ میں، یہ رسالت مآب علیہ السلام کے دفاع میں۔ اور یہ جو بایاں ہاتھ ہے نا، اس کی 3 انگلیاں بالکل شل ہو گئی تھی، پوری زندگی استعمال نہ ہو سکی، یہ ہاتھ شل ہو گیا، یعنی ایسے تیروں کو روکا ہے۔ وہ تیر یہ نہیں ہوتے تھے جو آپ اور ہم تیر دیکھتے ہیں، اس تیر کو آپ نے دیکھنا ہو تو کبھی ترکی جائیے، استنبول کے توپ کاپے میوزیم کا وزٹ کیجیے اور وہاں کے تیر کو دیکھیے، قد آدم جتنا تو آپ کو تیر نظر آئے گا، ایسے انداز سے بندہ حیران ہو جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے تیر ہوتے ہیں، ایک بڑی عمر کے بچے جتنے تو آپ کو تیر کمان کی ترتیبیں نظر آئیں۔ یعنی آپ علیہ السلام کو انہیں اکیلے میں یوں دفاع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے صاحب احد طلحہ بن عبید اللہ، جیسے مین آف دا میچ کہتے ہیں نا کہ اس میچ کا یہ فلاں بندہ آج کا جو ہے گرو ہے اور یہاں کا بڑا ہے، تو اس جنگ کا جو ہیرو قرار دیا ہے صحابہ میں تو حضرت طلحہ کو قرار دیا۔ کہیں اس بندے نے جو اس دن کارنامے سر انجام دیے نا، رہتی دنیا تک ایک مثال ہے، پورے جسم پر زخم کھائے اور ہاتھ ایک شل ہو گیا، ایک ہاتھ سے اللہ کے رسول کا دفاع کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سینہ سپر ہو کے لڑنے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہیں خیر کا لقب ملا تھا کہ یہ میں صحابہ میں خیر صحابی ہے۔ اور یہ واحد مخصوص دن حضرت طلحہ کا وہ ہے جس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور حضرت طلحہ کی یہ ایک دن میں رسالت مآب کا تحفظ ایک طرف۔ اس کے علاوہ بھی اور جنگوں میں شامل ہیں، بیعت رضوان میں شامل ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں جنہوں نے درخت کے نیچے حضور پاک کی بیعت کی تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ میں بھی شامل ہیں، جنگ تبوک میں بھی شامل تھے، اور جنگ تبوک پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوسرے نمبر پر آ کر بڑھ کے مال و دولت پیش کرنے والے تھے نا مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بیش بہا قیمتی تحفے رسول اللہ کی خدمت میں اور مجاہدین کے لیے پیش کیے، تو انہیں فیاض کا لقب ملا تھا۔ فیاض معنی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ آخری حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس آخری حج میں بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رقاب ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ یعنی بدر سے لے کر تبوک تک جتنے غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ آپ کو وہاں پر بڑی آسانی سے ملے گا۔ اور اگر ان کے اخلاق کی بات کریں، ان کے عادات کی بات کریں، اوصاف کی بات کریں، تو ان کی نیت کے اخلاص پر قرآن کریم کی آیت اتری ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب، اس کی آیت نمبر 22، 21ویں پارے کا آخری صفحہ۔ یہ آیت تب اتری جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک منت مانی اور اس کو پورا کیا، اور اس کے بعد وہ اسلامی منت پوری کر کے جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آیت اتری من المؤمنین رجال صدقوا، مؤمنین میں صحابہ میں ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو یوں سچ کر نبھایا۔ ما عاہد اللہ علیہ، حالانکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ حضور پاک علیہ السلام پر یہ بات کھول رہے ہیں۔ فمنہم من قضا نحبہ، کچھ لوگ اپنی نظر پوری کر چکے، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا طلحہ تو بھی انہی میں ہے۔ یہ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ روایت لائے ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح ان کی محبت اور پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔